تو آج تو پوری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، طرح طرح کی کوئی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی آفت آ رہی ہے آسمانی، کوئی زمینی، کوئی بیماری، دشمن کبھی پریشان کر رہا ہے، کہیں حملہ کر رہا ہے، مدارس کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، طرح طرح سے سب لوگ پریشان حال ہیں۔ ایسے موقع سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ٹیبلیٹ مل جائے، ہم کھا لیں اور کوئی ہمارا نقصان نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی طبیب اور کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسا ٹیبلیٹ دے دے، ایسی کوئی دوا دے دے، تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے اور اسے لے لیتا ہے، چاہے کتنے ہی پیسے کی ہو، وہ لے کر کے اسے کیا کرتا ہے، کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک طریقے سے میں آپ کو کہوں کہ ٹیبلیٹ بتا دیا ہے، اور ایک دم سستا ٹیبلیٹ تو غلط نہیں ہوگا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے، حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ سے کا مشہور تابعی ہیں، یہ اپنے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح اور شام کو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تین بار پڑھ لے تو اسے کوئی ناگہانی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اچانک آنے والی مصیبتوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ مثلا کوئی بچھو ڈنک نہیں مار پاتا، حادثاتی طور پر وہ شکار نہیں ہوتا، حادثات کا شکار نہیں ہوتا، یا اس کے علاوہ دشمن کو اچانک حملہ نہیں کر پاتا، وغیرہ جو بھی اچانک والی مصیبتیں ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ تو آپ کو تین بار صبح و شام پڑھنا ہے۔ صبح و شام کا مطلب فجر کے بعد، اور شام کا مطلب مغرب کے بعد، تو سورج طلوع ہونے کے بعد اور سورج غروب ہونے کے بعد تین بار آپ یہ پڑھ لینا، تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ راوی حدیث جب اس حدیث کو اپنے والد محترم سے نقل کر رہے تھے، تو ایک صاحب انہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے پیر میں تو فالج ہے، اور یہ ایسی حدیث اور ایسی دعا نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو صبح و شام تین بار پڑھ لے گا تو اس کو حادثاتی کوئی مصیبت نہیں لاحق ہوگی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بیماری نہیں لاحق ہوگی۔ تو ان کو تو فالج کا اثر ہے، فالج گر گیا ہے ان کے پیر کے اوپر، تو تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک دن غصے میں تھا اور اس غصے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اور اثر یہ ہوا کہ فالج میرے پیر پر گر گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس دن پڑھے ہوتے تو اللہ کی اذن سے وہ محفوظ رہے ہوتے اور ان کو بیماری لاحق نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے نا، تب سے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا، ان کو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، ڈنک مار دیا۔ تو انہوں نے بہت دھیان دیا، غور و فکر کیا، تو انہیں یاد آیا کہ یہ والی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بھول گئے۔ سمجھتے ہیں؟ بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھا دی تھی، ان کی اولاد پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے سکھائی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے اچانک جو ہے ان کی ایک بچی کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اب یہ گھبرائے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ بچی اس دن بھی دعا پڑھی ہوئی تھی مگر ڈنک مار دیا، مگر اثر اس دعا کا یہ ہوا کہ ڈنک نے کوئی اثر نہیں کیا، اس دعا نے اثر کیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو مشت نمونہ از کھروارے کے طور پر میں نے صرف ایک دعا کے بارے میں بتایا ہے، ویسے تو اور بھی دعائیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا پڑھ لیتے تو تمہیں یہ نقصان نہ ہوتا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جی، تو یہ دعا بھی ساتھ میں شامل کر لیں،
तो इंशाअल्लाह नागहानी मुसीबतों से, जानवरों की मुसीबतों से, आसमानी मुसीबतों से, बीमारियों से, दुश्मनों की मुसीबतों से आप महफूज रहेंगे। उम्मीद की आप हज़रात इस पर अमल करेंगे। और बिहम्दिल्लाह यहाँ मैंने शुरू करा ही दिया है। फजर में तो पढ़ी जाती है, लेकिन मगरिब के बाद इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि बहुत से लोगों की रकत निकली जाती है, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं, तो ये पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से अभी जो है इस पर फ़ैसला नहीं हो पाया है। खैर, अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हर शर व मकरूह से हम सब की हिफाजत फरमाए।